السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ، پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے یہ ملک دلدل میں پھنسا رہے گا۔ جوں جوں اسے جیل میں رکھا جائے گا تو یہ مزید دلدل کی گہرائی میں جائے گا، نہ اس کی معیشت سنورے گی، نہ معاشرت سنورے گی، اور نہ اس کی سیاست چل پائے گی۔ آج آپ نے سن لیا ہوگا کہ جیل میں عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور بہانہ یہ تراشا گیا ہے کہ جناب کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے جیل کے اندر۔ میں پہلے بھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جیل میں واقعتاً عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن پھر یقین یہ ہے اور ایمان یہ ہے کہ بچانے والا مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ مدبر اور باتدبیر ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ عمران خان کے خلاف تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے گئے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اس سے اس کی پارٹی کا نشان چھین لیا گیا، اور پارٹی کے لوگوں کو جو ٹکٹ لینے کے خواہش مند محسوس ہوتے تھے ان کی دوڑیں لگا دی گئی، ان کے گھروں کے دروازے توڑ دیے گئے، ان کے پرپوزلز جو ہیں انہیں پکڑ لیا گیا، ان کے سیکریٹری جو ہیں انہیں پکڑ لیا گیا، کاغذات چھین لیے گئے، کاغذات نامزدگی داخل نہ کروائے گئے، اور تاثر یہ پھیلایا گیا کہ اب تو عمران خان جیل میں ہے اور اس کی پارٹی صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے، اور اس کے امیدواران میدان میں ہیں ہی نہیں۔ خیال یہ تھا کہ دیہاتوں کے لوگ کہاں وہ نشانات، انتخابی نشانات ڈھونڈ پائیں گے، لیکن یقین یہ تھا وہ اس لیے کہ اب لوگ اس طرح کے سادہ نہیں رہے ہوئے جس طرح کبھی آج سے 20 30 35 40 برس پہلے ہوا کرتے تھے۔ کیسے تلاش کیا لوگوں نے عمران خان کے امیدواران کو، جو بھی ان کا انتخابی نشان تھا اسے ڈھونڈ کر اس جوش اور جذبے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور یہ گندے سیاسی عناصر کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کیا کہ ثابت کر دیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے پاس بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے، بہت رونق ہے، بہت غرور ہے، بڑا تکبر ہے، ان کا کوئی حربہ اور ان کا کوئی وصف ان کے کام نہیں آ رہا۔ قوم دن بدن عمران خان کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہے۔ قوم نے عمران خان کو ووٹ دے کر اپنا احتجاج نوٹ کروا دیا ہے اس ریاست کو، اور یاد رکھیے گا کہ اب اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ قوم سڑکوں پہ ہوگی اور عمران خان کو جیل سے نکالنے پہ مجبور ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ۔ اس سے پہلے کہ خلق خدا جو اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے کرۂ ارض پر، اس کے غیظ و غضب کو دیکھے بغیر ہی، اس سے قبل ہی عمران خان کے ساتھ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یہی ملک اور قوم کی بہتری کا ایک راستہ ہے ہمارے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ ملک ہوگا تو ہم ہیں، لیکن جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، کہیں باقی رہتا سہتا ملک وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ اس لیے کہ یہ ہر شخص کو موجود ہے جو صاحب علم ہے، جو دنیا پر نظر رکھتا ہے کہ عالمی قوتوں نے یہ باور کرا رکھا ہے کہ 2030 میں پاکستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہوگا۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ہم خود وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں، ہم خود وہ حالات پیدا کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے بارے میں چاہتی ہے وہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم سے مراد ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے یہ بے ضمیر بد کردار سیاستدان۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے آپ کو آپ کے
ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنا، آپ کا ڈنک نکالنا۔ انہیں پتا ہے کہ زبردستی اور روب داب سے ہمیں ہمارے ایٹمی اثاثوں سے محروم نہیں یہ کر سکتے، ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، نہ امریکہ، نہ اسرائیل، نہ انڈیا۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی جائے۔ یہ سائفر سے آغاز ہوا تھا اس کا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ایک لیڈر اس قوم کو میسر آ گیا ہے جو غیرت مند ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، جو جائز اور درست ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ لہذا کہہ دیا گیا کہ آپ اسے منظر سے ہٹا دیں، نہیں تو پاکستان اور امریکہ کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ وہاں سے بات شروع ہوئی، عدم اعتمادی کی تحریک آئی، وین باہر کھڑی کر دی گئی، پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ پریزن وین کھڑی کر دی گئی، پھر نکال دیا گیا، پھر گرفتار کیا گیا، گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، قوم کا رد عمل آیا، 9 میں ہوا، اس کے بعد تلوار زہر میں بھگو کر اسے سروں پہ لٹکا دیا گیا، لوگوں کی گردنیں اتار دی گئی۔ آج بھی سینکڑوں کارکنان غائب ہیں، جیلوں میں ہیں، خواتین جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہو جائے۔ یہ امن تبھی قائم ہوگا جب عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی راستہ نکالے گی، اور جب وہ راستہ نکلے گا تو یہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور یہ منظر یہ بننے جا رہا ہے کہ یہ ڈبہ فلم جو ریلیز کی گئی ہے، اس کا ایک شو چلے گا، دوسرا شو اس کا چلنے نہیں پائے گا۔ ٹھہر جائیے، صرف 2-3 مہینے کے بعد صبر کے پیمانے لبریز ہو جائیں گے، لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج ہوگا، بدامنی پھیلے گی۔ مہنگائی نے پہلے ہی انسانوں کو زندگی سے عاجز، عاری اور موت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے کی مقام پر پہنچا دیا ہے۔ لوگ مرنا ترجیح دے رہے ہیں زندہ رہنے سے۔ اس قدر مہنگائی کا عالم ہے، بے روزگاری کا عالم ہے اس ملک میں۔ اس ملک کی تباہی میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے، وقت آنا چاہیے، ترتیب وقت میں وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ان میں سے ایک شخص بھی آپ کو اس ملک میں نظر نہیں آئے گا۔ نہ اسکندر سلطان نظر آئے گا چیف الیکشن کمشنر، نہ یہ محسن نقوی نظر آئے گا، نہ آپ کو قاضی فائز عیسیٰ یہاں نظر آئے گا۔ ان کی نسلیں یہاں نہیں رہ پائیں گی جو کچھ انہوں نے اس ملک اور اس قوم کے ساتھ کیا ہے۔ اور وہ طاقتور حلقے، وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ مقتدرہ، وہ خلائی مخلوق، وہ پس پردہ طاقتور لوگ، وہ بھی اپنے انجام کے لیے اگر مڑ کر دیکھیں تو بہت سے عبرت کے پہلو انہیں نظر آئیں گے۔ وقت گزر جاتا ہے، 2-4 سال تو ہے ہی کچھ نہیں، پھر بعد کا پچھتاوا ہوگا۔ تف ہے ایسی زندگی پہ کہ پوری قوم اگر کسی ایک شخص پہ لعنت برساتی پھرے اور وہ لعنتیں لے کر زندہ رہے، بھلے وہ اس گلوب میں کسی ملک پہ جا کر بس رہا ہو، کوئی جزیرہ خرید کر سوئے۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کہ ایسے کرتوت آپ کریں کہ نہ اپنے ملک میں رہ سکے، نہ اپنے ملک میں دفن ہو سکے آپ۔ یہ کچھ کالے کرتوت آپ نے کیے ہیں، اور چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو لا کر قوم کی گردن پر سوار کر دیا ہے۔ یہ شہباز شریف یہ الیکشن جیت سکتا ہے عمران خان کے امیدوار سے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آج الیکشن کروا لے، شہباز شریف کی ضمانت ضبط، یاسمین راشد کے بالمقابل آج حلقے کیا کھولنے ہیں؟ جہاں سے نواز شریف نے 910 ووٹ لیے تھے، ایک آگے بڑھا کر ہزاروں کا فرق جو ہے وہ ڈال کے آج دکھا رہے۔ دیکھیں جی فارم ایک ہے، منصور علی خان اس کا نام ہے، اور وہ ان نوجوانوں کو جنہوں نے قوم کی عزت رکھی ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے لیے پرچی کا استعمال کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ قوم ابھی زندہ ہے، غیرت اس کی باقی ہے، اس میں مزاحمت باقی ہے بھی۔ اور وہ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو یہ بازاری اصطلاح لونڈے لپاٹے استعمال کرتا ہے، منصور علی خان۔
اسے سکرین پر دیکھ کر ویسے دل کرتا ہے کہ بندہ اسے کھینچ کے پنجابی کے انہوں ٹا لوے، اور وہ لکھتا ہے لونڈے لپاٹے، اور وہ پیش کر رہا ہے ایک موازنہ۔ صحافیوں کے اندر بھی ایک بے حیائی کا عجیب عالم ہے۔ سلیم صافی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، ملاقاتیں بھلے دو ہیں لیکن کوئی پٹھان ہے، محمد ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ خیر ہے، کوئی نہ کوئی اسے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی وجہ عمران خان کے ساتھ اس کے بغض اور عناد کی، جو پوچھا بھی میں نے۔ لیکن جس طرح وہ کلام کر رہا ہے آج کل، جو وہ لکھ رہا ہے آج کل، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی عزت نام کی کوئی چیز ہی نہیں اندر باقی رہ گئی۔ یہ ایک سلیم صافی ہی نہیں، سہیل وڑائچ کو لے لیں، جسے میں لکھا کرتا تھا اپنی کتاب کے دیباچے میں نے لکھا کہ درویش صفت سہیل وڑائچ، میں اپنے لکھے پہ شرمندہ ہوں، اور اگلے ایڈیشن میں میں یہ سطر کاٹوں گا۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس پہلو پہ غور کیا کہ نواز شریف قومی اسمبلی میں موجود ہے؟ قوم کو نواز دو۔ اب قوم کو نواز آپ خود کیوں نہیں دے رہے جی؟ الیکشن تو جیت چکا ہے وہ بھی، ہاں دھاندلی سے جیتا ہے، جھرلو سے جیتا ہے، فارم 47 کے ذریعے جیتا ہے، لیکن ہے تو موجود نا۔ اب قوم کو نواز کیوں نہیں دے رہے؟ ذرا اس پہ غور کیجیے گا، اور نواز شریف کے چہرے پہ بھی غور کیجیے گا۔ وہ وزراء جو حلف اٹھا رہے تھے، ذرا دیکھیے، ایسے نظروں کیمرے سے نظر نہیں ملا سکتے وہ، انہیں اپنی بے حیائی کا پتہ ہے، اپنی وقت کا پتہ ہے، اپنی حیثیت کا پتہ ہے۔ تو یہ جو کچھ ملک اور قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ کروا رہے ہیں، انہیں غور کرنا ہوگا کہ قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ کہ اسے اس عمل سے روکنے کے لیے جیل میں پابند کر کے رکھا جائے۔ عمران خان پاکستان ہے، پاکستان کو کوئی کب تک قید رکھ سکتا ہے؟ انشاءاللہ عمران خان جلد آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگا، انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔